السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. اور آج میں زیادہ لمبا تعارف نہیں کراؤں گا بلکہ مختصر سا تعارف یہ کہ آج ہماری مہمان شخصیت بڑی معتبر شخصیت ہیں اور وہ ہیں خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ جناب سید ارشد حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے کسوٹی ڈیجیٹل نے نمبر مار لیا کہ آپ کو بلا لیا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن آپ سے گفتگو کر لی تو کیسا لگ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی جی، بس آل آف سڈن آپ نے پکڑ لی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اب کیا کریں، آپ نے بٹھا دی. لیکن ایک صحافی کی تو یہ کوالٹی ہونی چاہیے نا کہ موقع سے فائدہ اٹھائے. بس آپ نے اٹھا لیا، میں اس میں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جب وزیر اعلیٰ آپ بنے، اچھا پہلے آپ وزیر تو تھے وہ ہمیں یاد ہے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کوئی اور وزیر اعلیٰ بنے گا اور شاید کیبنٹ کا وہ حصہ نہ ہو. تو جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تو کیا یہ پہلے سے کوئی بات چیت چل رہی تھی؟ دیکھیں، میرا ایک بات پہ بڑا کلیئر ایمان ہے کہ یہ ساری جو بادشاہی ہے نا وہ میرے اللہ کی ہے. اللہ کسی کے ذمہ ایک ذمہ داری سپورٹ کرتا ہے. یہ وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی عہدہ ہے، بیسیکلی لوگ اس کو پاورفل عہدہ سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک بڑا ہیوی وزن اور ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور یہ اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے کہ جو بھی سیٹ، پہلے بھی میرے اللہ نے مجھ پہ میری سوچ سے بڑھ کے ہمیشہ فضل کرم فرمایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں. لیکن ہمیشہ جو بھی میرے پاس ذمہ داری ہوتی رہی آئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو میں اس کو ایز اے امانت سمجھ کے میں نے اپنا فرض نبھایا. اور کوشش رہی ہے کہ مجھ سے کہیں اللہ کے بندوں کے حقوق میں جو میرے فرائض ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے. تاثرات کیا تھے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری سے اپنی رضا اور اپنے حکم کے مطابق مجھ سے کام کروا لے اور اس کی مخلوق کے لیے میں کچھ کر لوں. باقی نہ مجھے سسپینس تھا نہ کچھ تھا، بس دیٹ واز نارمل. اچھا، وہ جب آپ جج تھے نا تو وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جناب جج میں تو اتنے فیصلے دیے ہوتے ہیں، اب ایک فیصلہ اوپر سے اللہ تک کی طرف سے آئے گا اور اس فیصلے کو من جو ہے وہ قبول کرنا ہے آپ نے. اچھا، آپ کا، میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جن کے سارے جو افسران ہیں جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز، ایک سیکرٹری ہیں، ایک پولیس میں ہیں DIG، ایک اور دلچسپ بات یہ کہ آپ کی بہن بھی پولیس میں ہے. تو یہ کیا ہے، سارے آپ سول سروس میں آ گئے؟ اصل میں بات آپ نے صحیح فرمائی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ پاک اس رستے پہ لے آئے. شروع میں شاید ہر ایک کی اپنی سوچ تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے کام ہم جب سوچ رہے ہوتے ہیں نا، پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تقدیر کو سمجھا، یا انہوں نے جس کا مفہوم ہے. تو بیسیکلی یہ جو انسان کا زندگی میں جہاں جہاں پہنچنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اور اس میں لیکن کیا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ سارے پڑھے لکھے اور پھر آپ پڑھائیاں اس کے بعد پھر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے؟ ماحول، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے گھر میں ایک چیز کی تربیت تھی کہ آپ نے سب کچھ کر لیں لیکن کسی بندے کے ساتھ زیادتی یا کسی کی آنکھ تلفی اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے. اور یہ ہمیں باقاعدہ گھر میں ہمارے والدین کی طرف سے تھی کہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں ان کی بہتری کے لیے تو آپ کریں. یعنی ہماری والدہ صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو ہم سب بھائیوں کو ہم پروگرس دیتے تھے ٹیلی فون پہ روز رات کو. کوئی اسلام آباد ہوتا تھا، کوئی پشاور ہوتا تھا کہ جی آج میں نے اتنے لوگوں کے کام کیے ہیں، میں نے اتنے کسی مظلوم کے خلاف، میں کہتا تھا جی میں وکالت میں تھا تو جی میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جن سے زیادتی ہوئی ہے مفت میں کیسز کیے ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے. دوسرا بھائی کہتا میں نے نوکری کسی کو دلوائی ہے، کسی کے کام کروائے ہیں. پولیس والا کہتا تھا جی کہ میں نے آج اتنے بدماش. نہیں تو یہ آپ کو ڈائریکشن والدہ والد نے دی ہوئی تھی کہ ہمیں بتائیں گے، رپورٹ دیا کریں گے، یا خود سے دیا؟ خوش ہوتے تھے بیسیکلی. والدہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی ٹول نہیں تھا. جو سب سے زیادہ جس سے وہ خوش ہوتے تھے وہ یہ بات سن کے خوش ہوتے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ پہلے وکیل اور پھر اس کے بعد جج اور پھر وزیر اعلیٰ، کیا فرق محسوس ہوتا؟
بس ہے تو بالکل کافی چیزیں بالخصوص جوڈیشری کے بعد یہ تو ایک آلموسٹ اس کے یہ سمجھے بہت ساری چیزوں میں یہ اس کا الٹ ہے. یعنی وہاں آپ کو چھپ کے کام کرنا ہوتا ہے, جج کو کسی سے ملنا بھی نہیں ہوتا, تاکہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کسی سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنی ہوتی کہ لوگوں کے پھر آپ صحیح فیصلہ بھی کر رہے ہیں تو اس پہ بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, جی دیکھو جی جج صاحب سے بات ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ایک آپ کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یہاں اس کی الٹ ہے, یہاں تو آپ کو ہر ایک سے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں, ملنا بھی ہے, بالکل کوائٹ. کوئی نیب سے خطرہ تو نہیں محسوس ہوتا؟ نیب سے آنے والے دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ گورنر گیا بعد میں پھر نیب کے حوالے ہو جاتا ہے. اصل میں یہ اس لیے نیب سے خطرہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ہم پہلے ہی سوچ سمجھ کے اللہ سے ڈر کے, اور اصل ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. بندہ آپ کو, میں کہتا ہوں نا, ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتا. یہ کہتے ہیں لوگ, کرتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, وہ مکافات عمل میں آتے ہیں. ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے کل ہم پہ کوئی اور مسلط ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی کے ساتھ ہر انسان کو انسان سمجھ کے, اللہ کا ایک پیارا بندہ سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ایز اے امانت سمجھ کے کرتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. شاہ صاحب, میرا آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کا آنا اس لیے معتبر ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق, لوگوں کی ذہنوں میں کوئی تاثرات ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہوں, آپ اس حوالے سے, کیونکہ اسلام آباد میں آپ کی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایسا, یہ شکوک و شبہات لوگوں کی اپنی ہر ایک کی سوچ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ تمام جو ادارے ہیں یا جو انوال میں ہیں, وہ سب الیکشن ہی چاہتے ہیں, اور ہم تو تیار ہیں. ہم تو اپنے طور پہ تیاری کر کے اپنی تمام ٹیمز کو میں نے کہا ہے کہ آپ تیاری کریں, اور تیار ہیں بھی بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی کوئی چیز آتی ہے, جب ڈائریکشن آئے گی تو ہم اس پہ اپنا کام شروع کر دیں گے, اور تاکہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروا کے ہم یہ حکومت کسی جو بھی نئی الیکٹڈ گورنمنٹ پارٹی آئے گی اس کے حوالے کریں گے ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ یہاں تشریف لائے اور کسوٹی ڈیجیٹل سے آپ نے بات کی, لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں نے زیادہ سیاسی سوالات نہیں کیے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جناب سید ارشد حسین شاہ صاحب, جن سے ہم نے مختصر سی گفتگو کی. امید ہے آنے والے دنوں میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.